الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اس ٹاپک کے سلسلے میں آپ میں سے کچھ حد تک واقف ہوں گے، لیکن میں بہت ہی انٹرسٹنگ اینیمیشنز کے ذریعے کچھ نئی انفارمیشن دینے جا رہی ہوں۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سن اینڈ مون ریالٹیز، ہم اسٹارز ریالٹیز بھی کور کرنے والے ہیں اس سلسلے میں، اس کے اوپر سائنس کے ویوز اور قرآن کے ویوز، آخر میں ایکنالجمنٹ اور فائنل ورڈ۔ اور گیلیکسی دا ملکی وے، لیفٹ پر آپ اپنی گیلیکسی ملکی وے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 300 بلین سے زیادہ اسٹارز ہیں اور ان اسٹارز میں سے ایک ہمارا سورج ہے۔ اور رائٹ پر اس ملکی وے کا ایولیوشن دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بلین سال اس کو گرو ہونے لگے، اور صرف ہمارا ہی سورج نہیں، دوسرے اسٹارز بھی جنم لیے، اور ہمارے سورج کے اطراف پلانیٹری سسٹم، پلانیٹس کے مون بھی جنم لیے۔ برتھ آف دی سن دیکھیں، نیبولار تھیوری ہے اس سلسلے میں۔ The sun and all the planets of our solar system began as a giant cloud of molecular gas and dust۔ یعنی ہمارا جو سولار سسٹم ہے اس کے بننے کی شروعات ایک بہت ہی بڑے کلاؤڈ آف مالیکولر گیس اینڈ ڈسٹ سے ہوئی ہے، یعنی گرد اور گیس کی شکل میں ایک بہت بڑا کلاؤڈ تھا، اور اس میں کچھ واقعہ ہوا جس کے سبب بیچ میں گریویٹیشنل کولیپس ہوا اور میکسیمم گرد سینٹر پہ جمع ہونے لگی۔ دی ڈسٹ اینڈ گیس پاکٹس began to gather into denser regions، یعنی جو ڈسٹ اور گیس تھی اس کے پاکٹس ڈینسر ریجنز میں جمع ہونے لگے۔ When denser regions started getting huge matter, conservation of momentum caused it to begin rotating۔ یعنی بہت زیادہ ڈینس ریجنز جب ایکیومولیٹ ہوئے، سینٹر پہ ہیوج میٹر جمع ہوا، تو ایک مومنٹم کے سبب وہ میٹر ڈسک کی شکل میں روٹیٹ ہونے لگا اور سینٹر پہ پریشر بڑھتا گیا، اور جو میٹر تھا وہ ہیٹ اپ ہوتا گیا، فائنلی بیچ میں ایک بال جیسا بن گیا جو کہ سورج بعد میں کہلایا، اور اس کے اطراف کا جو میٹر تھا وہ ایک ڈسک کی شکل میں روٹیٹ ہونے لگا جو آگے چل کر پلانٹس بنے۔ اس طرح سے 1,00,000 سال کے بعد ٹیمپریچرز اینڈ پریشرز ان دا انٹیریئر ریجن اگنائٹڈ فیوژن ایٹ دا کور، یعنی سورج کے سینٹر پہ جسے ہم کور کہتے ہیں وہاں پر فیوژن ریاکشن شروع ہوئے۔ آفٹر فیو ملین ایئرز اٹ ٹوک اٹس کرنٹ فارم، دا لائف سائیکل آف دی سن ہیڈ بیگن، یعنی اور کچھ ملین سال کے بعد سورج کی لائف سائیکل شروع ہو گئی، یعنی سورج آج جیسا ہے ویسا تمتمانے لگا۔ تو مین سیکوینس، یعنی آج کی جو اس کی لائف ہے اس دور کو ہم مین سیکوینس کہتے ہیں۔ دی سن از آن دا مین سیکوینس اسٹیج آف اٹس لائف۔ نیوکلیئر فیوژن in its core fuse hydrogen into helium. Two atoms of hydrogen combine to form an atom of helium. In the process, some of the mass of the hydrogen is converted into energy. بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سورج انرجی کیسے کریٹ کرتا ہے۔ یہاں پر رائٹ سائڈ فگر دیکھ، 2 ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں، کمبائن ہوتے ہیں تو ہیلیم ایٹم بنتا ہے، لیکن ماس میں ہیلیم ایٹم 2 ہائیڈروجن ایٹم سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جو ماس ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو کر ریڈیٹ ہوتی ہے۔ نیچے بھی ہم نے بتایا ہے کہ پروٹون نیوٹرون آف نیوکلس کمبائنز وتھ پروٹونز اینڈ نیوٹرونز آف نیوکلس، یہ دونوں ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں۔ رائٹ پر دیکھیں، کمبائن ہوتے ہیں تو ہیلیم کا نیوکلس بنتا ہے جن میں 2 پروٹونز 2 نیوٹرونز رہتے ہیں، اور کافی مقدار میں انرجی ریڈیٹ ہوتی ہے۔ Every second 600 million tons of matter is converted into solar radiation with approximately 4 × 10⁻27 watt of energy۔ یعنی ہر سیکنڈ سورج کیا کر رہا ہے، 600 ملین ٹنس آف میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر رہا ہے، جو کہ بنتی ہے 4 × 10⁻27 واٹس۔ دس پروسیس began 4.57 بلین ایئرز ago۔ یعنی یہ جو پروسیس ہے ہیٹ کریٹ کرنے کا، روشنی کریٹ کرنے کا، یہ تقریباً 4.57 بلین ایئرز پہلے سے چل رہا ہے۔ سن کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں مختصر۔ دی سنس انٹیریئر ہیز 3 میجر لیئرز۔ سینٹر میں جو ہے وہ کور ہے جو لائٹ بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ریڈیٹیو زون ہے جس میں آپ ایروز دیکھ رہے ہیں۔ ریڈیٹ کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ اوپری سطح میں جو آپ سرکلز دیکھ رہے ہیں اسے کنویکٹیو زون کہتے ہیں۔ انرجی جنریٹڈ ان دا کور آف دی سن propagates outward through these different layers and finally through the atmosphere of the sun۔ یعنی انرجی جنریٹ کرنے کا کام کور کرتا ہے، اور وہ جنریٹڈ انرجی ریڈیٹیو زون اوپر پہنچانے کا کام کرتا ہے، وہ کنویکٹیو زون پہنچتی ہے اور پھر سطح سے باہر ایمٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ پروسیس ہونے 10s of thousands of years اور مور لگتے ہیں۔
यानी आज जो गर्मी हमको सूरज से मिल रही है वो कई हज़ार बरस पहले सेंटर ऑफ द सन ने क्रिएट किया था, यानी कोर ने क्रिएट किया था। 3 तो सूरज के अंदरून लेयर्स होते हैं और एक लेयर उसकी सतह है जो फोटोस्फीयर कहलाती है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड लिस्ट में भी देख सकते हैं। चौथी जो लेयर है वो क्रोमोस्फीयर है, यानी उसकी गर्मी की शिद्दत वो क्रोमोस्फीयर कहलाती है। और आखिरी एक लेयर है करोना, जो हमारे आंखों को नहीं दिखती है, लेकिन जब सूरज को गहन लगता है तो अतराफ का करोना कैमरा में दिखता है। ये देखें सूरज के सतह के पिक्चर्स, आप इसकी गर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड सूरज के सतह से दूर मर्क्यूरी प्लैनेट घूम रहा है। राइट पर भी देखें कि सूरज पर किस तरह से बेइंतहा खतरनाक शोले उठते हैं उसकी सतह पर। सन इज अ ह्यूज बर्निंग लैम्प, दिस इज व्हाट आवर साइंस सेज। मून के बारे में साइंटिफिक व्यू क्या है ये देखें। How moon shines. After the sun, the moon is the second brightest regularly visible celestial object in Earth's sky. यानी जमीन पर रहने वालों को सूरज के बाद दूसरा जो हेवनली बॉडी है वो है मून, जो हमको नजर आता है चमकता हुआ। Its surface is dark, although compared to the night sky, it appears very bright with a reflectance just slightly higher than that of one asphalt. यानी ये अपने आप अंधेरा होता है, लेकिन इसकी सरफेस धूप पड़ने से चमकती है, रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि कोई एसफल्ट होता है। यानी हम देखते हैं कि रेडियम के बेल्ट्स वगैरह सड़कों पर दुकानों पर लगाते हैं, जो रात के वक्त चमकते हैं, उसे एसफल्ट कहते हैं। तो चांद की सतह भी वैसे ही होती है, उस पर जब धूप पड़ती है तो वो चमकने लगता है। नियर साइड ऑफ द मून, इसके माने ये हुए, आप ऊपर देखें मून तो 360 डिग्री घूमता है, लेकिन जमीन पर से उसका सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, जो कि नीचे आपको बताया गया है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे चांद घूमता है वैसे वैसे जमीन भी घूम जाती है। तो जमीन के लोग चांद का दूसरा रुख देखने से पहले चांद के सामने से घूम रहे होते हैं, जब फिर वापस आते हैं तो फिर चांद का एक ही हिस्सा नजर आता है। यानी इन शॉर्ट जमीन पर जितने भी लोग हैं उन्हें चांद का सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है। इसे कहते हैं नियर साइड ऑफ द मून। और ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज सिंक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग। ये स्ट्रक्चर ऑफ द मून है। स्ट्रक्चर ऑफ द मून देखें, द मून ऑर्बिट्स अर्थ एज इट्स नेचुरल सैटेलाइट। यानी अव्वल तो जमीन के अतराफ चांद जो घूमता है उसकी हैसियत एक नेचुरल सैटेलाइट की है। और ये सोलर सिस्टम में जितने सैटेलाइट्स हैं उनमें ये 5th लार्जेस्ट है और ये फॉर्म हुआ है 4.51 बिलियन ईयर्स पहले। ज़मीन ही से इसका मैटर निकला और ये शक्ल लिया है। और इसके कोर में देखें सेंटर पे इसका रेडियस है 350 किलोमीटर्स और उससे भी कम, और टोटल मून के रेडियस से ये हार्डली 20% साइज ही इसका ये अपना रखता है। और कोर पर जो टेम्परेचर है वो 1600 to 1700 केल्विन है। स्टार्स के बारे में मुख्तसर देखेंगे। स्टार फॉर्मेशन, एटम्स बिगिन टू एक्यूमुलेट टू फॉर्म डेंसर रीजन्स। यानी एटम्स करीब आते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, गैस क्लाउड्स बनते हैं, फिर डेंसर रीजन्स बिकम ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे ग्रो इवन डेंसर फॉर्मिंग गैस क्लाउड्स। यानी एटम्स करीब आकर गैस क्लाउड्स बनाते हैं, वो गैस क्लाउड्स मर्ज होकर और डेंसर गैस क्लाउड्स बनाते हैं, और फिर सेंटर पे जैसा कि सूरज इग्नाइट हुआ था ये तारे भी इग्नाइट होते हैं, और फिर थोड़े वक्त के बाद सूरज की मिसल ये अपनी शक्ल लेते हैं और चमकने लगते हैं। टाइप्स ऑफ स्टार्स, उनकी ल्यूमिनोसिटी के बुनियाद पर देखें अगर तो 7 टाइप्स हैं इनमें, मैंने लेफ्ट पर लिस्ट दी है। हमारा सूरज 5th टाइप ऑफ स्टार है, इसको ड्वार्फ स्टार कहते हैं। यानी जो स्टार्स होते हैं वो अमूमन सूरज से ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसा आप राइट साइड पर देख रहे हैं। ज़मीन के मुकाबले सूरज ही बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज से कई गुना ज़्यादातर स्टार्स का साइज होता है, जैसा कि आप राइट पर देख रहे हैं। स्टार्स आर बर्निंग लैम्प्स। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि जब हम स्टार्स का क्लोज वॉच करते हैं तो दे आर बिगर देन सन्स एंड दे आर मोर ब्राइटर, मोस्ट ऑफ देम आर मोर ब्राइटर देन सन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन सन एंड स्टार्स, जैसा कि सूरज का अपना एक प्लानिटरी सिस्टम होता है, वैसा ही स्टार्स के भी प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं। चूँकि स्टार्स भी दे आर लाइक सन्स, स्टार भी चूँकि सूरज की मिसल है बल्कि सूरज से ज़्यादा बड़े हैं, उनके अपने भी प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, जैसा आप राइट पर देख रहे हैं। साइंस तो कहती है कि सन इज़ अ बर्निंग लैम्प,
Stars are burning lamps, moon is a reflector. یہ باتیں سائنس نے کہا ہے. اب دیکھیں گے اس سلسلے میں قرآن کا کیا ویو ہے. قرآن says sun and stars are burning lamps. Relevant verses دیکھیں نیچے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ and we have adorned the lowest heaven with lamps. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا کو اس نے چراغوں سے مزین کیا. یہاں پہ اسٹارز کو چراغ کہا گیا. اور دوسری آیت دیکھیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا and have appointed a dazzling lamp. سراج یہاں پر سورج کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دراصل سراج کے لفظی معنی چراغ کے ہیں. وَهَّاجًا یعنی جلتا ہوا. سراجًا وَهَّاجًا یعنی جلتا ہوا چراغ. قرآن نے سورج کو جلتا ہوا چراغ کہا ہے. جیسا آپ رائٹ سائڈ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سرفیس سے کیسے آگ کی لہریں ابھر رہی ہیں. Heaven is decorated with colorful stars. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا and we adorned the lower heaven with lights and provided it with guard. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور پھر اس کی حفاظت بھی کی. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ and verily in the heaven we have set mansions, that is clusters of the stars, and we have beautified it for beholders. So اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں stars کو مصابیح کہتے ہیں. مصابیح مصباح کا پلورل ہے یعنی برننگ لیمپس. پرپس آف اسٹارز کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو. یعنی اپنی پوزیشن کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اندھیروں میں، ریگستانوں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں قدیم زمانے سے لوگ سٹارز کی مدد لیتے ہوئے آئے ہیں. آج بھی جی پی ایس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اسپیس کرافٹس، اسپیس شٹلز جو ہیں جن تک جی پی ایس سگنلز کی پہنچ نہیں ہے وہ اسٹار سے ہی اسپیس میں اپنا راستہ لیتے ہیں. Sun and stars are burning lamps. Moon is a reflector. قرآن کہتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ سورج ایک چراغ ہے، برننگ لیمپ ہے، اور مون از اے ریفلیکٹر ہے. مون ایک ریفلیکٹر ہے. Moon a light and sun a lamp. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ بنایا. And made the moon a light in its midst and made the sun a glorious lamp. Sun gives heat and moon gives cooling effect. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. It is he who made the sun to be a shining glory and the moon to be a light of beauty. وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا. یہاں دیکھیں لفظ ضیاء سورج کے لیے استعمال ہوا ہے. ضیاء صرف روشنی کو نہیں بلکہ دھوپ کو، گرمی کو کہتے ہیں، جبکہ قمر کے لیے، چاند کے لیے لفظ نور استعمال ہوا ہے جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں. لفظ تارے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ، تارے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ مصابیح کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا واحد یعنی سنگولر مصباح ہے، معنی چراغ کے ہیں. سورج کو سراجا وہاجا کہا اللہ نے. سراج یعنی چراغ اور وہاجا یعنی جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا. منیرا کے معنی منور کیا ہوا، روشن کیا ہوا، یعنی اس پر باضابطہ پر لائٹ ڈالی گئی، اس کو منور کیا گیا. چاند کے لیے خمرم منیرا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چاند جو روشن کیا گیا، اس کے یہ معنی ہوں گے. They are made for you. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند، تارے سارے کے سارے انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور بے شک عقل رکھنے والے اس بات پر غور کرتے ہیں. The final word وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے. اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا. اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. یعنی سارے تارے، سورج، چاند اللہ نے مسخر کر دی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے بنا دی ہیں، اور اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ ہی بڑا برکت والا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اسی کی بندگی کریں، غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.